شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم حضرت طارق محمود چغتائی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آئیے ان سے کچھ فیض پاتے ہیں۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور بہت مہربانی آپ کی کہ جب بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ٹائم نکال لیتے ہیں ہمارے لیے، اپنے مصروف اسکیجول میں سے کوئی تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیتے ہیں، بہت مہربانی۔ حضرت جی ربیع الاول کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے، ایسا کیا عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور ان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حبیب، ہم سے راضی ہو جائیں؟ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر صبح، ہر شام ربیع الاول ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کبھی ساعتوں اور لمحوں کی محبت نہیں کرتا، واہ 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 واہ۔ اور محبت جو وہ ہوتی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لا منتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کملی والی کی محبت ماں سے، باپ سے، مرشد سے، آقا سے، باس سے، بڑے سے بڑھ کے ہے، تو کیا ہم ان محبتوں کو وقتوں کی قید میں لگائیں؟ نہیں۔ نہیں۔ مومن کا ہر پل، ہر لمحہ ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول آقا کی آمد باسعادت۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ عشق اور محبت کے تقاضے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ماں کھانا پکا رہی ہے، بچہ معصوم گیا ہے اسکول میں، کھانا پکاتے ہوئے وہ بچہ بچہ نہیں کہہ رہی، لیکن تصور میں ڈوبی ہے۔ اب بیٹھا ہوگا، اب پڑھ رہا ہوگا، اب شرارتیں کر رہا ہوگا، آتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا بچہ کہیں اغوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بچے کی دل میں جو تسبیح پڑھی جا رہی، اس کا نام عشق ہے۔ اس کا نام عشق ہے۔ عشق ہے۔ میرے آقا کا تصور ہر پل، اللہ اکبر۔ نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر دل کرے پر ہے، اثر کرے۔ کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کی محبت اور عشق، اور فرمایا جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، ٹھنڈے پانی سے، میٹھے کنویں سے، اور مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کے مجھ سے عشق نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان پا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جو پیغام ہے، یہ سارے سال کے لیے ہے۔ ہم اپنی شادیوں میں کملی والے کو دعوت نامہ بھیجا کریں، ارے کارڈ بھیجا کریں۔ کارڈ، اللہ اکبر۔ ہاں ہاں، میرے حضور کا ایک کارڈ لکھا کریں، آقا حسنین کریمین کے ساتھ، آل و اصحاب کے ساتھ، اللہ اکبر۔ آپ خود تشریف لائیں۔ تشریف لائیں۔ اب یہ دیوانگی ہے۔ اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ اپنی غمیوں اور شادیوں میں، اپنی رسموں میں کملی والے کے عشق کو غالب کرے۔ مقصد یہ ہے۔ کارڈ بھیجنا یہ میرے خیالات اور میرے عشق کی کیفیت ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک طرف شریک ہے، ایک طرف میرا ناک ہے، اور ایک طرف ربیع الاول کا پیغام ہے اللہ اکبر۔ کہ اس شادی میں میں نے کملی والے کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری بات لمبی ہو گئی، آپ کا اگلا سوال ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ پلیز۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انہوں نے کہا یہ جمعدار ہے۔ انہوں نے کہا خوشی کا دن ہے، آج اس کو راضی کرو۔ اللہ اکبر۔ کون؟ میراثی، خوشی کا دن ہے، اس کو راضی کرو۔ راضی کرو۔ کون؟ ملازم، خوشی کا دن، راضی کرو۔ اور ایک دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کملی والے کا ایلچی ہے، کملی والے کا سفیر ہے۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا جب مجھے راضی کریں۔ اس نے کہا ہمارا ناک کٹ جائے گا، رواجوں کو چھوڑ کے کملی والے کی غلامی میں آئیں گے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ربیع الاول۔ اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں کملی والے کی ادائیں، کملی والے کی سنت اور اس کی غلامی کو سامنے رکھنا۔ اور جب لسٹ بنتی ہے شادیوں کی، تو اس میں جو ہے اپنے عزیز ترین لوگوں کی جب لسٹ آپ بناتے ہیں، تو کیوں نہ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دو جہان کے والی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین، یہ عالمین سے کیا اس میں مراد ہوگی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، جن میں ایک عالم یہ ہے۔ یہ ہے اس کی وجہ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین۔ شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت کوئی رب کی قدرت کے جلوے دکھائیں۔ فرمایا اس قابل نہیں۔ شیخ کی صحبت میں سالہ سال رہا۔ ارے درویش کی صحبت سونا بنا دیتی ہے، ہیرا بنا دیتی ہے۔
حتیٰ کہ کوئلہ ہزاروں سال صحبت میں رہ کے ہیرا بن جاتا ہے. ہیرا بن جاتا ہے. ایک ہیرا کوئلہ کاربن سے نکلتا ہے. بہت عرصے کے بعد شیخ نے فرمایا یہ روٹی لو, جنگل میں جاؤ, ایک ریچھ ملے گا, اس کے سامنے روٹی ڈال دینا, منہ میں روٹی لے کے جہاں جائے اس کے پیچھا کرنا. ایسا کیا. اب اس کی نظریں اصل میں وہ ہو چکی تھی, ایک چہرے کی آنکھ, ایک دل کی آنکھ. اللہ اس کی وہ دل کی آنکھ شیخ کھولنا چاہتے تھے. دل کی آنکھ کھلنے کے بعد مناظر اور نقشے نظر آتے ہیں, ورنہ چہرے کی آنکھیں بہت سارے دھوکے بھی دیکھ لیتی ہیں. منظر بدل جاتا ہے. اللہ گیا تو جنگل میں ریچھ آیا, روٹی ڈالی, دوڑنا شروع کر دیا, ایک غار میں چلا گیا. یہ غار میں پیچھے گئے, چلتے چلتے اندھیرا چھا گیا, چلتے گئے. بہت دیر کے بعد روشنی اور اجالا محسوس ہوا. روشنی اور اجالا محسوس ہوا تو ریچھ غائب ہو گیا. دیکھا تو وہاں عالم ہے, جہان ہے, لیکن وہ انسان نہیں, وہ فرشتے نہیں, وہ جن نہیں. یا اللہ, یہ میں کہاں پہنچ گیا؟ تو ان میں سے کسی شخص سے پوچھا یہ کون سا جہان ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, یہ وہ جہان ہے جسے تم نہیں جانتے. جاؤ, جس درویش نے بھیجنا ہے انہیں ہمارا سلام کہنا. اللہ اکبر. لاہوت لا مقام, لاہوت, ناسوت, جبروت, ملکوت, یہ وہ جہان, میرے آقا ان سارے جہانوں کے رحمت للعالمین اور رب ہے الحمدللہ رب العالمین. میرے آقا ان سارے جہانوں کے, وہ مولا کل, ختم رسول مولا کل, کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اللہ اکبر. وہ دانائے سبل, ختم رسول مولا کل. اللہ اکبر. یہ آقا تو ختم نبوت کے صدقے سارے عالم کے نبی ہیں, چرند پرند کے نبی ہیں. اللہ اکبر. ہم درود شریف پڑھتے ہیں, کون سے والا درود شریف آپ کہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے اپروپریٹ ہے؟ بہت سارے ہیں درود شریف, کون سا زیادہ بہتر پڑھا جائے اور زیادہ تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے؟ ہر وہ درود جو مستند ہے, نور ہے. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. خوشبو ہے. لیکن ایک وہ درود جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ایک ہے. اب میں وہ پڑھتا ہوں, آپ غور کیجیے. اللہ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابھی آل ابراہیم سے ہو کے آیا ہوں میں. فلسطین کی ساری زرزمین آل ابراہیم ہے. بالکل. فلسطین, اردن, میں اردن گیا تھا, سارا اسرائیل, ٹھیک, اور سارا خود موجودہ فلسطین, اور شام کی پٹی ایک حصہ. جی جی. یہ اصل میں وہ پرانا فلسطین ہے, اور اس میں انبیاء ہی انبیاء, انبیاء ہی انبیاء, انبیاء, بنی اسرائیل کے سارے انبیاء. آپ سلام بھیجتے ہیں آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد, اے اللہ برکت بھیج, وعلی آل محمد, آل محمد, اور ان پہ برکت, کما بارکت علی ابراہیم, آل ابراہیم. جیسے تو نے آل ابراہیم کو اپنی برکتوں سے برکتوں سے نوازا. تھا. وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام, ان کی قوم اور انبیاء 40 سال تک ایک وادی میں رہے. بچہ پیدا ہوتا تھا, لباس پہنتا تھا, بچہ بڑا ہوتا تھا, لباس بڑا ہوتا تھا, میلا ہوتا نہیں تھا, غذائیں من و سلوہ کی شکل میں ملتی تھی, دھوپ ہوتی تھی, بادل. اللہ نے نعمتوں سے نوازا. درود ابراہیمی. انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے, مجھ سے کہنے لگا کہ 71 کی جنگ میں ایک جگہ پھنس گیا اور گھیرے میں آ گیا. 71 کی جنگ, جی جی. میں گھیرے میں آ گیا تو کہا ہر طرف گولیاں ہی گولیاں تھی. بس میں نے کہا چلے گئے. کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا, اور اپنی جتنی بھی میرے پاس فورس تھی ان سے کہا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. اور کہا پھر ہم درود ابراہیمی پڑھتے رہے. کہا قدرت کا نظام ایسے چلا, گولیاں چلانے والوں کے گولیوں کے رخ بدل گئے, انہیں ہم نظر نہیں آ رہے تھے, کہیں اور نظر آ رہے تھے ہم, اور وہ اس طرف دوڑے, اور اس طرف جب دوڑے ہم نکل گئے. اللہ پاک نے ان کے رخ بدل دیے درود ابراہیمی کی طاقت سے. اور میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, جن پر رجت ہوتی ہے, عمل الٹے پڑ جاتے ہیں, یا عمل کی تاثیر میں وہ طاقت کے قابل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, آپ چھوٹا سا بلب ڈائریکٹ 11,011 kV کی تاروں سے نہیں لگاتے, موٹی سے چھوٹی, چھوٹی سے باریک, ایسے. تو بعض اوقات بعض لوگ کسی شیخ کی اجازت کے بغیر یا اپنی کیفیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں, تو میں اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں, وہ ہے درود ابراہیمی.
اللہ درود ابراہیمی کے اندر نور ہے، سرور ہے، سکون ہے، راحت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، عطا ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، القاء ہے، کیف ہے، کیفیات ہے، قبر کا نور ہے، حشر کا نور ہے۔ عجیب بات بتاؤ، ہمیں قبر میں جب بندہ جائے گا تو سارے چھوڑ جائیں گے، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ اللہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں رکھ کے اس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک حسین جوان اس کے سرہانے آ کے بیٹھے گا، اور نکیرین کے سوال و جواب، اور ہر لمحے میں اس کا ساتھ، اندھیروں میں روشنی، بھوک میں کھانے، قبر کے بچھونے، سب کا انتظام۔ کہ تو کون ہے؟ سارے مجھے چھوڑ گئے۔ کہا میں وہ درود ہوں جو تو اٹھتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا۔ اللہ اللہ ہر لمحہ۔ اجازت تو ایک اور چیز بتاؤ۔ جی 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 علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری مخلوق، آسمانوں کی، زمینوں کی، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، سمندر کے نیچے، اربوں خربوں 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 مخلوق ہے، اس کے اتنے پر ہیں۔ جب فرمایا بندہ درود پڑھتا ہے تو درود جب ختم کرتا ہے تو وہ ایک نور کا سمندر ہے جو اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے سارے سمندر قطرہ اللہ اللہ کے علم میں ہے، اس سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو پروں کو جھاڑتا ہے، ہر پر سے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پڑھتا رہے گا۔ اللہ اللہ اس ایک درود کے صدقے۔ یہ میرے کملی والے کے احسانات ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے درود پاک پڑھتے ہوئے میرے آقا کے احسانات کا استحضار ہو کے خیال، اماں کا احسان، باپ کا، معاشرے کا، محسن کا، لیکن جو کملی والے کا احسان ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ نہیں احسانات کا تصور کر کے درود کی ایک تسبیح پڑھیں، اس کی طاقت اور ہے۔ اللہ تو اور کیا کیا اس کی برکات ہیں؟ تو درود شریف سے تو آپ نے اتنا ایسا سما باندھ دیا کہ میں چاہ نہیں رہا کہ آپ اس پہ ابھی یہاں پہ رکیں۔ یہ تو اور کیا کیا اس کے کرامات ہیں درود شریف کی؟ اللہ انسان نا اگر اپنے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے، دل کی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، دل کو دنیا شاد کرنا چاہتا ہے، صبح شام ایک تسبیح وقت نکال لے درود پاک کے لیے، ضروری وقت نکال لے، اور درود پاک کو توجہ سے پڑھے، مختصر درود پڑھ لے۔ چلو سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود ہے صلی علی محمد، صلی اللہ محمد۔ یہ بھی مختصر درود ہے۔ کوئی درود پاک مختصر کر لے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، وہ ہے کہ بعض اوقات نا انسان کی کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ارے ایک درویش تھے، وہ اپنی ہر نماز کے بعد، اپنی ہر عبادت کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ پر میں میری سب کچھ کہیں میرے منہ پہ نہ مار منہ پہ نہ مار دیجیے۔ اللہ تو اس قابل نہیں۔ لیکن عجیب بات بتاؤں، درود پاک کوئی بندہ دکھاوے، ریاکاری، بناوٹ، سجاوٹ، دھوکے کے لیے پڑھے، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی قبول کروں۔ سبھی قبول کرو۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری۔ مخلص ہونا۔ درود واحد ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے، جبکہ مومن دکھاوے کے لیے پڑھ ہی نہیں سکتا، مومن تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ فرمایا درود پھر بھی قبول ہے۔ اللہ اور یہ جو نماز کی اتحیات میں نا، عرفان صاحب، نماز کی اتحیات میں یہ جو اللہ نے درود رکھا ہے نا، ساری عبادات کے بعد اتحیات ہے بالکل اتحیات ہے۔ لیکن اتحیات سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہاں تک رک جائیں۔ جب میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کیا لائے؟ تو
تو حضور نے فرمایا میں آپ کے لیے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا بھی عجیب سوال جواب دیا، اللہ پاک نے عجیب عطا فرمائی، کیا قیامت تک کے لیے آپ جیسے مجھ جیسے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی اللہ نے ایک عطا کر دی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے حبیب آپ جب جائیں گے نا، آپ کی غلامی کرنے والوں کے لیے بھی میرے سلام ہے۔ سلام، اللہ اکبر۔ آپ غور کریں۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی کہانی اور سچی کہانی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک، اس کے بعد اشہد اللہ پڑھ کے سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر آپ درود پڑھتے ہیں، اور درود آخر میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ساری عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگتی ہے، اللہ، اور وہ میرے آقا کملی والی کی نسبت کے بغیر نہیں لگ سکتی، نسبت مصطفیٰ چوکٹ مصطفیٰ کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اللہ، اچھا حضرت جی، کچھ ایسے بھی جب لاسٹ ٹائم ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس میں کچھ لوگوں کا کہا تھا کہ بات کریں، تاکہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنا چاہیں، تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی، ایک ساتھ ایک میسیجز کا ایک سسٹم شروع کیا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں نے میسیج کیے۔ ایکومولیٹیو جو ہے کچھ 4 5 6 سوال ہیں جو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ زیادہ مسائل ایک ہی طرح کے۔ ایک تو یہ ہے کہ تسبیح خود سے آپ کی جو ابکری کی جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ بہت سارے آپ کے بیان ہیں، سارا کچھ ہے، تسبیحات ہیں، تو خود سے کوئی تسبیح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میرا ہے، اور وہاں سے چوز کریں اور چوز کر کے پڑھنا شروع کر دیں، اور ایک وقت میں 3 4 5 تسبیحات کرنے شروع کر دیں، تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ خود ہی سے اپنا علاج تجویز کر کے خود ہی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں؟ ابکری کی ویب سائٹ پہ علاج تجویز کردہ ہوتا ہے، اس لیے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، تجویز کردہ ہوتا ہے، اس کی تعداد بھی، اس کے عدد بھی، اور پھر کوشش یہ ہے میری ابکری کی سائٹ پر ہر عمل قرآن و سنت اور اولیاء اکابر بڑوں کی نسبتوں کے ساتھ ہو، اس لیے ہر عمل کا حوالہ بھی ہے، ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، تو وہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ وہ تو پوچھنے والے ہیں کروڑوں لاکھوں فیض پا رہے ہیں اور بے بہا فیض پا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بات حقیقت ہے، وہی کا فیض قیامت تک رہے گا، قرآن بھی وہی اور فرمان مصطفیٰ بھی وہی، قیامت تک فیض رہے گا اور رہنا چاہیے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے جو ہے نا یہ بادی چیزیں جب میں کھاتا ہوں تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بادی نہیں چھڑ رہے ہوں، تو اڑے کو پوچھ رہے ہیں کہ جی تسی دسو کہ بادی کھانا رواں تے وہ بعد مسائل ٹھیک رہن میرے، تو دسو تسی ان کی کری ان صاحب دا۔ ہاں، اب ایک چھوٹا سا فکرہ کہنے لگا ہوں، اس پہ اگر وہ صاحب غور کر لیں تو اسی میں علاج ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ ہے، جہاں حلال کھانا فرض ہے وہاں یہ کھانا بھی فرض ہے کہ کیا کھائیں یا کیا نہ کھائیں، کیا نہ کھائیں۔ اب بعض جسم ایسے ہوتے ہیں، بعض جسموں کو موروثی کوئی بیماری ہوتی ہے، جی جی، اچھا بعضوں کا 40 50 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے، بعضوں کا جلدی ظاہر ہوتی ہے، موروثیت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے بندوں کے گناہ جھڑنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو غذاؤں کا پرہیز، غذاؤں کی احتیاط بہت ضروری ہے، چن چن کے کھائیں، احتیاط سے کھائیں، میرا تو مشورہ یہی ہے۔ حارث بن کلدہ ثقفی تھا ایک، میں وہاں طائف میں ان کے علاقے میں گیا ہوں، ایک جگہ اسٹریٹ کا نام، گلی کا نام بھی لکھا ہوا تھا حارث بن کلدہ ثقفی۔ اللہ بنو قاسم، محمد بن قاسم بھی ثقفی قبیلے سے تھا، جی جی، بنو ثقیف، ٹھیک۔ جی جی، طائف سے وہ آیا اپنی حکمت کی پٹاری لے کر، مدینہ منورہ بیٹھ گیا، ایک دو بندے آئے پھر آیا ہی نہیں، غریب عیالدار، روزی کرنے آیا تھا، دوائی بیچنے آیا تھا، دوائی بیچنے آیا تھا، کوئی بیمار ہی نہیں ملا یہاں پہ، جوانی کی چورن بڑھاپے کی گولی، اللہ جوانی کا چورن بڑھاپے کی گولی بیچنے آیا تھا۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی مریض نہیں آیا، تو حضور نے فرمایا مفہوم ہے، میرے صحابہ اہل البیت جب تیز بھوک لگتی ہے اس وقت کھاتے ہیں، ابھی بھوک رہتی ہے چھوڑ دیتے ہیں،
یہ بیمار ہوں گے کیسے؟ جب بیمار ہوں گے تو آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ ارے اور پھر جس معاشرے میں فاقہ ہوگا اس معاشرے میں 3 چیزیں زیادہ ہوں گی، بچے زیادہ ہوں گے۔ جو خاتون بانجھ ہے نا اس کو فاقے دیں، بڑے راز کی بات ہے، یہ اگلا سوال تھا میرا، کیونکہ کئی نے اولادگی کے حوالے سے اس سے فاقے دیں۔ غریبوں کے بچے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ہوں، بڑا گہرا سوال ہے۔ ہوں، جہاں دولت، جہاں مال، جہاں کھانا پرکشش ہوگا، آپ کو بے اولادی 70 اور 80%، 90% وہاں ملے گی۔ وہاں ملے گی۔ ارے اور جہاں فاقے ہوں گے نا وہاں بے اولادی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ کوئی کم ملے گی۔ تو جہاں جس معاشرے میں فاقے ہوں گے وہاں نسلیں زیادہ ہوں گی، اولادیں زیادہ ہوں گی۔ جس معاشرے میں فاقے ہوں گے وہاں معالج نہیں ہوں گے، بڑی ہسپتالیں بڑے نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز، اور جس معاشرے میں فاقے ہوں گے نا اس معاشرے میں جنگیں نہیں ہوں گی، اس معاشرے میں جنگیں نہیں ہوں نہیں گی۔ ہوں گی۔ آپ کہیں گے بھوکا لڑتا ہے، میں کہتا ہوں 1 سے 2%، رجا زیادہ لڑتا ہے۔ زیادہ لڑتا ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، بھرا پیٹ کئی فتنے سجاتا ہے۔ فتنے سجاتا ہے، وہ بھرا پیٹ، اسے میں پھر دہراؤں گا، بھرا پیٹ کئی فتنے سجاتا ہے۔ سجاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں۔ میرے کملی والے کی سیرت کے حوالے سے بات کروں گا، اللہ ربیع الاول کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے آقا نے ایام 20 کے روزے رکھے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی، تاکہ فاقہ آئے۔ اچھا، وہ سنت روزے ہیں۔ پھر ایک اور سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، عرب میں اس کی بہت رواج ہے، تاکہ فاقہ آئے۔ فاقہ ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات، تیز بھوک لگے، کھاؤ، بھوک ہو چھوڑ دو۔ آج میں تیز بھوک کا پیمانہ بتاتا ہوں۔ تیز بھوک کہتے کتے ہیں؟ ہاں یہ ضروری بات ہے۔ ایک مجھے سیانے نے بتائی تھی بات، تیز بھوک کہتے اسے ہیں جب روزہ گرمی کا ہو اور روزہ افطار کرتے وقت کیسی بھوک ہوتی ہے، اس کا نام تیز بھوک ہے۔ اس حد تک گرمی کے روزے میں؟ ہاں، ایک لمبا دن ہے، ایک لمبا 16-17 گھنٹے کا، جی 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 ٹھیک؟ جی جی جی، اس میں جو تیز بھوک لگتی ہے اس کو تیز بھوک اس کو تیز، تو جب تیز بھوک لگے تب کھانا ہے۔ تو ہم تو وقت کے ساتھ کھاتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے تو ساتھ کھانا ہے، اس کے بعد دوپہر کو 1:30 بجے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد وقت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ نا، اور جب تک پھر وہ پلیٹ ختم نہیں ہو جاتی تو وہ تب تک کھاتے رہتے ہیں۔ میں آقا کی سیرت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں۔ میرے حضور کی، دیکھیں اس ہستی کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، قیامت تک قلم گس جائیں گے، ورق ختم ہو جائیں گے، اور ساری دنیا کی سیاہی میرے حضور کی شان نہیں لکھی جائے نہیں گی لکھی جا سکے۔ اور نہ لکھی جا سکے گی۔ میں حضور کی شان کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، موسیٰ نے مانگا علیہ السلام نے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اے اللہ میرا مہربانی، میری زبان، میرا سینہ کھول دے۔ میرے آقا کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، پہلے سے، کائنات کے سارے علوم پہلے سے کھول دیا۔ میرے حضور کے بارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے زلفوں کی قسم ہے، کالی گھٹاؤں کی قسم ہے۔ اور آج بھی جو بندہ وَالضُّحَىٰ پڑھتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پڑھتے کے بعد جب آتا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ جو مانگیں گے ملے گا۔ آج بھی جو بندہ سورۃ والضحیٰ پڑھتا ہے، یہ کملی والے کی ایک موتی عرض کر رہا ہوں، در مصطفیٰ سے ملا ایک موتی عرض کر رہا ہوں، سیرت اور ربیع الاول کے حوالے سے ایک موتی عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی جو بندہ والضحیٰ پڑھتا ہے اور پھر وَلَسَوْفَ پہ ٹھہر جائے، اس کو سارا دن دہرائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اس تصور کے ساتھ میرا اللہ تو اپنے حبیب کو قیامت کے دن راضی کرے گا۔ اور راضی سے مراد یہ ہے تیرا حبیب جو مانگے گا عطا کرے گا۔ اے اللہ میں دنیا کی اس مصیبت کی قیامت میں، دکھ کی قیامت میں، بے اولادی کی قیامت میں، مسائل کی قیامت میں، نامرادوں کی قیامت میں، اے اللہ قرضوں کی قیامت میں، اے اللہ کسی آلام اور قید کی، سخی آقا مجھے اس قیامت سے نکال دے۔ اس تصور کے ساتھ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک دن رات وضو بے وضو بہت پڑھے اور سوتے ہوئے پوری سورت پڑھ کے درود پاک پڑھتا سو جائے،
चंद दिन चंद हफ्ते करके देखे तो सही। اچھا یہ تو آپ نے بڑی آسانیاں فرما دی، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کرنا تھا، لیکن ان کا یہ تھا کہ بے اولادی ہے، یا گھر میں رزق کی کمی ہے، یا قرضے بہت زیادہ ہیں، یا رشتے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہے، رکاوٹ جو ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کہیں نہ کہیں روک ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ جس میں آسانیاں ہو جائیں لوگوں کے لیے، وہ نمبر گیم والے اس سے بھی نکلیں کہ جی یہ پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، اس میں بھی کافی، کیونکہ وہ لوگ الجھے ہی رہتے ہیں. جیسا پہلے آپ کو کویسچن کیا کہ ایک وظیفہ پڑھیں اور مجھے لگتا ہے کہ یار میرا ایک یہ مسئلہ بھی ہے تو میں اس وظیفے کے ساتھ یہ وظیفہ ہی پڑھ لوں. ہو میرا خیر یہ مسئلہ ہی مجھے لگ رہا ہے. جس طرح ایک بیمار ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری بھی ہے، وہ بیماری بھی ہے، تو پھر ہم لوگ اس چیز پہ پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ دوائی بھی کھا لوں تو وہ دوائی بھی کھا لوں، تیسری دوائی بھی کھا لوں. تو وہ کوئی آسان حل ان چیزوں کا؟ دیکھیے، میرے آقا کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، حضور کی آمد باسعادت کی. جی ماشاء اللہ. اور یہ صورت والضحیٰ میرے آقا کی شان ہے شان. اور میرے آقا کی تعریف ہے. تو ہم اسی میں سے کوئی ایسا عمل ہے اور جو میرے بارہا کا اللہ آزمودہ یعنی اس کے بارے میں عموماً یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ یوں کارڈ ڈالو پیسے چھن چھن کرتے ہیں. ارے اللہ اکبر. صورت والضحیٰ کا ایک تو عمل میں نے والا سوف بتایا، جی. یوتی کا ربوں کا فطر تھا جو سارا دن پڑھنا، کھلا پڑھنا. جی. دوسرا اس کا ایک عمل ہے، صورت والضحیٰ میں 9 کاف ہیں. 9 کاف ہیں. آپ ایسا کریں، اس کا کوئی پرنٹ لے لیں، جی جی، ان کافوں کے نیچے نشان لگا، انڈر لائن کر لیں. ٹھیک، تاکہ کاف سے آپ آگے نہ نکل جائے، بھول نہ جائے. ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں. یا کریم 9 بار یا کریم پڑھیں اور تصور ڈوب کے. اصل میں نا ہمیں جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اللہ بے خیالی کو پسند نہیں کرتا. ہم ریڈنگ کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ صرف پڑھ دیتے ہیں کہ چلو جی ہو گیا ختم. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا. اللہ اکبر. اچھا، آپ کسی بندے سے کہتے ہیں نا توجہ فرمائیں، توجہ لفظ وجہ سے ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. میرا منہ ادھر ہو، خیال ادھر ہو، گمان ادھر ہو، ٹھیک ہے، توجہ کے خواہ اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کتنا ناپسند کریں گے. میرا اللہ یہی چاہتا، میرے بندے مجھ سے بات کر رہا، مجھے دے توجہ، میرا دھیان کر. اس لیے ہم نے دعائیں پڑھنی نہیں، مانگنی ہے. پڑھنی نہیں، ہم نے دعائیں مانگنی ہے، اور ایسی مانگنی ہے. صورت والضحیٰ کا یہ عمل صرف 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، بس صرف. اور یقین جانیے اس 4 سے 5 منٹ کے درمیان میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو 9 کاف ہے، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، 9 دفعہ پڑھنا، اور 9 بار یا کریم پڑھنا. اور یا کریم پڑھتے ہوئے نا ہمارے مشکل، اپنی مسئلہ، مشکل تصور، ناکامی، پریشانی، کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی قرضے، کوئی بیماریاں، کوئی گھر، کوئی در، کوئی چھت، کوئی بھی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے. ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر اس عمل کو ہر نماز کے بعد کر لیں، صبح شام کر دیں، ہر گھنٹے کے بعد کر لیں، اچھا زیادہ کر لیں، پر یکسوئی توجہ، چند دن چند ہفتے کریں، مرادیں ملتی ہیں. اللہ. میں تو بلکہ اپنے مخلصین سے عرض کروں گا اسی ربیع الاول میں اس کو شروع کر دیں، اور اس کی سعادتیں لیں اور اس کی برکتیں لیں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں. کوئی بھی چاہت ہے نا، جو کہتا ہے انسان کہ میری موت تو آ سکتی ہے، یہ نہیں، اللہ کے لیے ناممکن نہیں. اس کو یقین سے کریں، اور میں نے یقین والے کو جھولیاں بھرتے پاتے دیکھا، شک نہیں. کیونکہ آپ کو معاشرے میں بے شمار ملیں گے جو شک اور وساوس ڈالیں گے، ضرور ملیں گے. اور میں کہتا ہوں ملنے چاہیے، وہ آپ کو شک وساوس کا ٹیکہ لگائیں، بدگمانی کا لگائیں، ضرور ملیں. آپ کا اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کی امیونٹی، آپ کا اندر کی طاقت کتنی ہے. عشق ہمیشہ دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کسی فقیر سے تعلق بنا. ایک میں آپ کام کی بات بتا رہا ہوں، کسی فقیر سے نسبت اور تعلق سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ. کسی فقیر سے، میں عرض کروں، آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ. کسی فقیر سے نسبت کے بعد آنکھیں بھی بند کر دے، کان بھی بند کر دے.
ارے اللہ اکبر، اللہ پہلے ہر چیز پرکھ لے، دیکھ لے، منفی مثبت پازیٹیو نیگیٹو، کانوں میں ظلم جبر جبر، خطا گناہ ہر چیز کانوں سے سن لے، دیکھ لے. جب کسی فقیر کی نسبت پالے پھر کان بھی بند کر، آنکھیں بند کر، روح کی منزلیں چڑھتا چلا جائے. یہ منافق کیوں بنے تھے؟ حضور کے ساتھ رہتے ہوئے، غزوات میں ساتھ چلتے ہوئے، آنکھیں اور کان بند نہیں کیے. نہیں کیا. اڑنے والی ہوا، اٹھنے والی فضا، نعوذ باللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ الزامات لگاتے تھے، وہ ان الزامات کو اپنے اندر جذب کر لیتے تھے اور شک اور وسوسوں میں پڑ جاتے تھے. قرآن کہتا ہے وہ آخری درجے کی جہنم میں ہوں گے منافق. ان کو شک اور وسوسہ کھا گیا اور بدگمانی کھا گئی اور کسی کانوں میں پڑی آواز دل پہ اثر کر گئی. تو اس لیے یہ وظائف، یہ عمل، یہ روح کی دنیا، یہ من کی دنیا، یہ کملی والے کے ساتھ عشق، یہ ہمیشہ یقین کی دنیا سے چلتا ہے اور یقین والا پا جاتا ہے. اچھا جی، اس میں ایک اور کویشچن بھی آتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ جس سے آپ نے بات کی، مرشد کیوں اتنا ضروری ہے؟ ہم حج پہ جاتے ہیں نا، جی جی، تو حج میں بس کے آگے ایک جوان لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، گائیڈ، جو گائیڈ وہ ایک جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے مرشد لکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی جی جی، آپ سے جی جی حاجیوں سے پوچھیے گا، میں دیکھا آپ کا تجربہ. مرشد اصل میں کہتے ہیں رہنما کو. ہاں جی. ضروری کیوں ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن عرب میں آیا، چائنا میں نہیں آیا، نہیں یار، اردو ہندی والے میں، سندھی والے میں، بنگلہ والوں میں نہیں آیا، عرب میں آیا. اور عرب بھی وہ تھے، آپ یہ دیکھیں جب حضور کے استقبال کے لیے، میرے آقا کے استقبال کے لیے عرب مدینہ منورہ کٹھے تھے، تو ان کو یہ بڑو نے نہیں پڑھایا تھا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. یہ ساری کی ساری منقبت ہے، میری شان ہے میرے آپ. انہوں نے پڑھایا نہیں تھا، بچوں نے بے ساختہ کہا تھا. ان کا بچہ بچہ شاعر تھا اور عربی کی فصاحت، بلاغت اور زیر زبر اور گہرائیوں کو جانتا تھا، بخوبی واقف. اب لفظ مرشد کی وضاحت. جی، میرا اللہ سارا قرآن بھیج دیتا اور کہتا پڑھ لو نہ، اللہ نے مرشد اعظم بھی ساتھ بھیجا. وہ نبی کی حیثیت، وہ نبی کا مقام ہے، تاکہ ان کو ایک ایک چیز سکھائیں، ان کو ایک ایک چیز بتائیں. صاحب کسی درویش کی بات ہے، مرشد سے 4 چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں: رہنی، بہنی، کہنی، سہنی. باقی رہ کے گیا. رہنی، رہنے کیسے ہے، بہنی، بیٹھنا کیسے ہے، کہنی، کہنا کیسے ہے، اور سہنی، اور اس پہ جو آزمائشیں آئیں، ناگواریاں آئیں، ان کو سہنا کیسے ہے. رہنی، بہنی، کہنی، سہنی. ارے اللہ. اور یہ معاشرے کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، میں اس کی مشق کر رہا ہوں، کامل نہیں ہوا، کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں. اور یہ اللہ کے ولی سے ملتی ہیں. مرشد کامل ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، تے نال نگاہ دے پاک کریندا، نہ صابن سچی گھتے ہو. اللہ. اتباع سنت، کملی والی کی غلامی اگر مرشد دے رہا اور اس کی زندگی کے عکس میں اتباع سنت ہے تو پھر اس کو مرشد مان لو، پھر دنیا کچھ کہتی رہے. ایک بات آپ جی جی آپ کی اجازت سے، جی جی، بسم اللہ بسم اللہ. بات کے اختتام پہ ایک موتی. علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جو کچھ ملا درود کا فیض ملا. اللہ اکبر. کوئی درویش ملا تھا، اس نے کہا اقبال 1 کروڑ دفعہ گن کے درود پڑھ لے. 1 کروڑ دفعہ گن کے درود پڑھ لے، زندگی میں جتنے عرصے میں پڑھ لے، دن پڑھ، رات پڑھ، پھر تیرا اقبال بلند ہوگا. اللہ اکبر. اور ایسے ہوا کہ اقبال نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھ لیا. اچھا، اب عجیب بات ہے، اقبال کے 2 دبستان ہیں، ایک درود سے پہلے والی شاعری ہے، ایک درود کے بعد والی شاعری ہے. خود بولتی ہے، ڈفرنس پتہ چلتا ہے. ہر چند گناہم زیادہ دو بیرون است. سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک اقبال کی ربائی عرض کروں. ہر چند گناہم زیادہ دو بیرون است، لطف و کرمت ولے ازاں افسون است. نہ، یہ اور ربائی تھی، میں جو دینا چاہتا وہ اور ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اچھا، جس پہ اقبال کی بخشش. ایک صاحب کشف دلی کے درویش آئے تھے، انہوں نے اقبال کی مزار پہ مراقبہ کیا اور اللہ نے کہا اس اشعار کی وجہ سے اقبال کی بخشش کی. اور اشعار سنیں، اس میں کملی والے کا عشق ذرا سن لیں، بس بات ختم. پھر
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، اللہ اکبر، گر تو میں بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اے اللہ اللہ اکبر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے میں فقیر ہوں۔ فقیر ہوں، میں جب تیرے پاس آؤں گا میرے پاس بڑے عذر ہوں گے، میں کہوں گا معافی، تو کہے گا تیرے جرم اتنے ہیں معافی ایک ہو ہی نہیں ہو ہی سکتی۔ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے اللہ، اگر تو مجھے معافی نہیں دینا چاہتا پھر ایک میری درخواست ہے، کملی والی کی نگاہوں کی اوجھل کر کے مجھے جہنم بھیج، میری وجہ سے آئے میرے ہائے، مدینے والے کو شرمندگی نہ ہو۔ آئے ہائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، آئے ہائے، میرے مدینے والے کی نظروں سے مجھے اوچھل کر کے نا اوجھل کر کے۔ عذاب دے دے۔ اس ندامت پہ اللہ کو ندامت پسند ہے اور کملی والی کی غلامی پسند ہے۔ غلامی پسند ہے، اللہ پاک نے کہا اقبال تجھے معاف کیا۔ معاف کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اب میں ربیع الاول کے حوالے سے بس لاسٹ یہی بات کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا سب سننے اور دیکھنے والوں سے کہ اس بار کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی چیز کریں، کوئی ایسی چاہت کا مظاہرہ کریں کہ آخر میں یہ نہ ہو کہ فرشتے کہہ رہے ہوں کہ حضور یہ جو شخص آیا ہے یہ آپ کا فین تو بہت تھا، آپ کا فالوور نہیں تھا۔ فالو کرنے کی کوشش۔ اسی بات پہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔